اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ جل شانہ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے ان میں آپ کی دو صاحبزادیاں ہیں۔ بڑی صاحبزادی کا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے اور ان سے چھوٹی صاحبزادی کا نام عائشہ بنت ابی بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بڑی خدمات ہیں ان کی اسلام کے لیے۔ ان کی شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہے اور اللہ جل شانہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جب ہجرت ہوئی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف تو مدینہ میں سب سے پہلے جس بچے کی پیدائش ہوئی ہے وہ یہی حضرت عبداللہ بنت اسماء رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ جو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ہیں ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیض مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ ایک قمیض وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اس قمیض کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا۔ جب حضرت عبداللہ ان کے صاحبزادے جوان ہوئے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے وہ قمیض اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر کڑا وقت آیا اور آپ کو بیت اللہ میں شہید کر دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر چڑھائی ہوئی تو یہ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی آخر عمر میں بینائی چلی گئی تھی اور عبداللہ رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ جب اپنی ماں کو ملنے کے لیے گئے تو جس طرح ماں لاڑ پیار کرتی ہے، کبھی بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کبھی کمر پر ہاتھ پھیرا، کبھی کندھے پر ہاتھ رکھا، تو جب کمر پر ہاتھ پھیرا نا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو محسوس ہوا کہ میرے بیٹے نے کچھ پہنا ہوا ہے، تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اماں یہ میں نے زیرہ پہنی ہوئی ہے۔ زیرہ یہ ایک مخصوص لباس ہوا کرتا ہے جو اس زمانے میں پہنا جاتا تھا جس سے تلوار، تیر ان کے حملے سے بچا جاتا تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ بیٹا دیکھو، جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے نا پھر بھلے اس کی کھال اتار دی جائیں، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا۔ یہ تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ اتار دو اسے، اگر شہادت تمہارے مقدر میں ہے تو تمہیں شہادت ملے گی، زیرہ کی ڈھال کیوں لے رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وہ زیرہ اتار دی اور آپ کے مقدر میں شہادت تھی، شہادت ہوئی اور شہادت کے بعد وہ جو سامان وغیرہ آپ کا لوٹا گیا تو اس میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عطا کردہ وہ قمیض مبارک بھی وہ لوگ اٹھا کر لے گئے۔
جنہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور ظاہر ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا سانحہ تھا، اور جن لوگوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر یلغار کی تھی ان کے لیے مکہ اور مدینہ میں رہنا دشوار تھا۔ کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قمیض مبارک تھی نا، یہ جس شخص کے پاس تھی وہ ملک شام چلا گیا تھا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اکثر ایک جملہ کہا کرتی تھی، وہ جملہ یہ تھا، للقمیض اشد علی من قتل عبد اللہ، کہ مجھے میرے بیٹے عبداللہ کے شہید اور قتل ہونے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کے کھو جانے کا غم ہے۔ وقت گزرتا گیا تو وہ جو شامی شخص تھا اسے تو پتہ تھا کہ میرے پاس، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، تو اسے تو پتہ تھا کہ میرے پاس قمیض ہے، اور ادھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو بھی کسی نے بتایا کہ وہ جو قمیض مبارک گم ہوئی ہے وہ فلاں شخص کے پاس ہے اور وہ فلاں علاقے میں چلا گیا۔ اور وہ جو شام چلا گیا تھا تو اسے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ قمیض مبارک حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو واپس کر دو، اور جس کے پاس تھی یہ ان لوگوں میں سے تھا جس نے آپ کے بیٹے، جو آپ کے بیٹے کے قاتلین میں سے تھا۔ تو وہ پتہ کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہا کرتا تھا، لا اردہ، میں کسی صورت میں قمیض واپس نہیں کروں گا، او تستغفر لی اسماء، ایک شرط ہے میری کہ اسماء رضی اللہ عنہا میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ ایک شرط ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، پھر میں یہ قمیض ان کو واپس کر دوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس نوجوان کو تم نے قتل کیے ہیں اس کی ماں سے تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم اور اس گناہ کو معاف فرما دے۔ تو وہ شامی شخص یہ کہا کرتا تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا کہ وہ جس شخص کے پاس قمیض ہے وہ تو یوں کہتا ہے کہ لا اردہ، میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی قیمت پر قمیض واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ہاں اگر اسماء رضی اللہ عنہا میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو میں قمیض واپس کر دوں گا۔ جب اسماء رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا نا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیف استغفر لقاتل عبد اللہ، میں اپنے بیٹے کے قاتل کے لیے کیسے استغفار کروں؟ میں اپنے بیٹے کے قاتل کے لیے کیسے استغفار کروں؟ میں اس کے لیے استغفار نہیں کروں گی۔ تو لوگوں نے پھر پتہ کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ اماں آپ جو ہر وقت روتی رہتی ہیں اور آپ جو کہتی ہیں للقمیص اشد علی من قتل عبد اللہ، کہ مجھے اپنے بیٹے کے شہید ہونے کا اتنا غم نہیں ہے جتنا غم مجھے اس قمیض کے مل جانے کا ہے، اس قمیض کے گم ہو جانے کا ہے۔ اب وہ قمیض آپ کو مل رہی ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے، جو اس کا نام بھی عبداللہ تھا، آپ اس کے لیے استغفار کر دیں، آپ استغفار فرما دیں، قمیض آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ تو پہلے تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نہ مانی، لیکن ہر وقت روتی تھیں، کھپتی تھیں کہ کاش وہ قمیض میرے پاس کسی طرح واپس آ جائے۔ تو لوگوں نے بہت سمجھایا، بہت کہا، تو بالآخر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس نوجوان سے کہو قمیض لے کے میرے پاس آ جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے کہو میرے پاس آ جائے، جو وہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے پاس پیغام بھیجا گیا اور وہ شخص قمیض لے کر آیا، اور قمیض لے کر جس شخص کے ساتھ آیا نا اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں عبداللہ نام بڑی کثرت سے رکھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔ تو صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے بہت سارے صحابہ ہیں۔
تو یہ جو عبداللہ تھا نا، جو اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن عروہ رضی اللہ عنہ، اور یہ اس عبداللہ کو اپنے ساتھ لائے جس کے پاس قمیض تھی، اور وہ قمیض جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کی گئی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن عروہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس نوجوان سے قمیض لے لو، اس نوجوان سے قمیض لے لو، بس جو یہ کہتا ہے وہ ہو جائے گا، اس سے قمیض لے لو۔ تو وہ جو عبداللہ تھا جس کے پاس قمیض تھی، اس نے وہ قمیض عبداللہ بن عروہ کے حوالے کر دی۔ عبداللہ بن عروہ نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اماں جان، قمیض میرے قبضے میں آ گئی ہے۔ اب اسماء رضی اللہ عنہا کے سامنے دو عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک عبداللہ بن عروہ اور ایک وہ عبداللہ جس کے پاس قمیض تھی اور جو قمیض لے کے آیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، صرف ایک جملہ۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، غفر اللہ لک یا عبد اللہ، غفر اللہ لک یا عبد اللہ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کرے اے عبداللہ۔ اور یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا۔ علماء کرام آج تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، آج تک، آج کی تحقیقات تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کس عبداللہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ وہ جو عبداللہ بن عروہ تھا، جو اس قمیض والے عبداللہ کو ساتھ لایا تھا، ان کے لیے دعا فرمائی، یا وہ جو قاتل تھا آپ کی اولاد کا، ان کے لیے دعا فرمائی، آج تک اس نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ بلکہ کچھ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس عبداللہ کے لیے یہ دعا فرمائی تھی جو اس قمیض والے عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ لیکن یہ بھی بہت بڑے دل گردے کی بات ہے کہ بیٹے کا قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے اور بیٹے کے قاتل سے کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں ہوا، اور یہ کیوں نہ ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک یہ مجھے واپس مل جائے اور مجھے عطا ہو جائے۔ صحابہ کرام کے پاس، جن صحابہ کرام کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں تھیں، کسی کے پاس ناخن تھے، کسی کے پاس یہ بال تھے۔ یہ آج کل جو ہے نا، یہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس منہ مبارک ہیں، ہمارے پاس ناخن ہیں، فلاں چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں۔ ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس صحابی کے پاس جو چیز بھی تھی وہ اسے اپنی قبر کے اندر لے کر گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے یا ناخن مبارک تھے، تو آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں جب مر جاؤں اور مجھے جب قبر میں رکھا جائے گا، وہ منہ مبارک یا ناخن مبارک میری آنکھوں کے اوپر رکھ دینا، اور چنانچہ وہ ایسے ہی ہوا۔ لیکن اب تو ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے سال ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس حد تک حقیقت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جس صحابی کے پاس جو چیز تھی وہ انہیں اپنی قبر کے اندر اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، اتنی عظیم خاتون، اتنی عمدہ خاتون، اتنی نڈر خاتون، اتنی بہادر خاتون، جنہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ جب شہید ہی ہونا ہے تو پھر یہ زیرہ برہ اس کا سہارا اور آسرا کیا دینا، اتار دو اسے۔ جب ہجرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف لے گئے، تو ابو جہل نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا، اور گھر کا دروازہ جس خاتون نے کھولا وہ یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن آپ وہاں قیام پذیر رہے، یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر بکریاں چرانے کے بہانے بکریوں کو وہاں لے جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلا کر آتی بکریوں کا، اور مکہ کے جو حالات ہوتے نئی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی۔ یہ اکثر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جن ماؤں نے ان عظیم لوگوں کو جنا ہے، بس وہ مائیں بھی ایک ہی دفعہ پیدا ہوئی ہیں اور یہ عظیم لوگ بھی ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے، ان کے بعد پھر اس دھرتی پر ان جیسے عظیم لوگ وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں عظیم نہ ہو کہ انہیں اللہ نے اپنا لشکر فرمایا ہے، اپنا گروہ فرمایا ہے، اور یہ گارنٹیڈ لوگ ہیں، گارنٹیڈ، میری آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ان کی تو گارنٹی دی گئی کہ یقیناً یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، یقیناً یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جنت کو بنایا اور جنت کو سجایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔